سکتے. یعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. یہ میرے سامنے سورت یونس کھلی ہوئی ہے اور آیت نمبر 18 ہے، پارہ نمبر 11 ہے. اللہ نے فرمایا مجھے چھوڑ کے دوسروں کی پکاریں کرنے والے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اوروں کی پوجا اوروں کی پکاریں کیوں کرتے ہو، حالانکہ تمہارا بھی ایمان ہے کہ مالک کون ہے، تو یہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ تو اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. کون ہے؟ اور جن کا ذکر چل رہا ہے یہ تو قیامت کے بھی منکر ہیں. عقیدہ شفاعت تو اہل سنت کا بھی ہے، مگر جن کا تذکرہ چل رہا ہے وہ تو قیامت کے بھی منکر ہیں. اب تمام مفسرین نے لکھا سفارش کرتے ہیں فی الرزق، رزق کے معاملے میں، فی الاولاد، اولاد کے معاملے میں. ہم ان کو کہتے ہیں، یہ اللہ کو کہتے ہیں، ہم ان کی درگاہوں پہ حاضریاں دیتے ہیں، یہ ہماری دعائیں اللہ کے دربار میں پہنچا دیتے ہیں. یہ ہے استشفاء عن القبور، جس کو عرب کے علماء نے شرک اکبر قرار دیا ہے. اس لیے مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے مرنے والے کے لیے میں نے دعا کرنی ہے، وہ اپنی دعا پہ دعائے جنازہ پہ آمین کہنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا. اب میں نے اس کے لیے مانگنا ہے، اور مشرک کہتا ہے اس نے میرے لیے مانگنا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یوں نہ کہا کرو، بلکہ تم رب کو پکارو، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کا جواب دوں گا. حالانکہ ترتیب کلام کی یوں بنتی ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا، پھر جواب دوں گا، پھر قبول کروں گا. مگر اللہ نے یہ دونوں چیزیں حذف کر دی، فرمایا پکارنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا محمد کے رب کا کام ہے. اس لیے رب کو پکارو. اللہ کے علاوہ جن جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کے نام کی دعائیاں تم دیتے ہو، اللہ کے علاوہ جن اولیاء انبیاء بزرگوں کو تم پکارتے ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے لہو دعوت الحق، سچی پکار ہے تو اکیلے اللہ کی ذات کی ہے. اور جن جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے رہتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کے نا کی نیازیں دیتے رہتے ہو، اللہ کریم فرماتے ہیں ان کا حال تو یوں ہے اس طرح کوئی پکارنے والا پانی کو پکارے، پانی کے کنویں پہ جا کے